دلی میں یہ جملہ پڑھا، ایک دوسرے سنی عالم سے ان کے ایک چاہنے والے جوان نے کہا کہ قبلہ میں آپ سے فضیلت علی ابن ابی طالب سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب دے دیں، میں ضرور فضیلت بیان کروں گا۔ اس جوان نے کہا وہ کیا سوالات ہیں؟ کہا یہ بتا مہینے میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ اس نے کہا رمضان۔ کہا یہ بتا راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی؟ اس نے کہا شب قدر۔ یہ بتا مقامات میں سب سے بڑے مقام؟ اس نے کہا مسجد۔ مسجد کی جگہ میں سب سے بڑی جگہ؟ اس نے کہا محراب۔ کہا عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت؟ اس نے کہا نماز۔ نمازوں میں سب سے اہم نماز؟ اس نے کہا صبح۔ اس نماز میں سب سے اہم مقام؟ اس نے کہا سجدہ۔ کہا دنیا سے جانے کا بہترین راستہ؟ اس نے کہا شہادت۔ کہا تو چاہتا ہے اس علی کی فضیلت مجھ سے سننا جس کے جانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ چنا، شب قدر کی رات چنی، مسجد کی جگہ چنی، محراب کا مقام چنا، صبح کی نماز چنی، سجدے کی جگہ چنی۔ سوچو جب جانے کا اتنا اہتمام ہے تو آنے کا کتنا ہے؟ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں؟ بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، پر محمد والے محمد بابا دا بلند ہے سلوات۔ انداز لگایا اللہ کی قسم، اور یقین جانیے، یقین جانیے یہ بعینہ ہی حقیقت ہے۔ علی ابن ابی طالب تمام معجزات جہاں جمع ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب کسی کو نزدیک سے سمجھنا ہو تو اس کے چاہنے والوں کو دیکھ لیجئے۔ چاہنے والوں کو آپ دیکھیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، آپ کا سنا ہوا ہوگا، پورا نہیں سناؤں گا، کنارے کنارے سے بولتا ہوا نکل جاؤں گا۔ ابھی علی نے کسی کی انگلیاں کاٹی تھی اور وہ باہر علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ ہم نے غور نہیں کیا، ابھی علی نے کسی کی انگلیاں کاٹی تھی اور اس نے علی کا قصیدہ بند نہیں کیا۔ علی نے انگلیاں کاٹی تھی، اس نے قصیدہ بند نہیں کیا۔ اور ابھی کسی نے علی والے کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ اکبر، ابھی علی نے کسی کی انگلیاں کاٹی تھی اور اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی کسی نے علی کے چاہنے والے کی زبان کاٹی، اس نے قصیدہ پڑھنا بند نہیں کیا۔ کچھ محسوس کر پا رہے ہو؟ محسوس کر پا رہے ہو نا؟ ابھی میرے جوان نے کہا کہ یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتا ہے۔ یہ آندھیوں میں جلنے والے چراغ کو محسوس کرو ذرا نزدیک سے۔ انگلی کٹی تو ذکر شروع ہو گیا، جبکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس نے انگلی کاٹی ہو اس کی کوئی فضیلت پڑے۔ زبان کٹی تو ذکر شروع ہو گیا، جبکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ زبان کٹنے کے بعد کوئی ذکر کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اسے نزدیک سے سمجھیے گا۔ وہ باہر نکلا، اب وہ میں پوری سینری اس ٹائم کی کھینچ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ باہر نکلا، اسے کوئی ایسا آدمی ملا جسے علی پسند نہیں تھا۔ اب کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو پھر آپ اس سے اس کا خاندان تھوڑی پوچھتے ہیں۔ دیکھیں کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا ٹھیٹھ والے طریقے کو چھوڑ کے میرے والے طریقے کو ذرا سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے اقرار ہی کر لیا کہ اسے ذات علی پسند نہیں ہے تو پھر اس سے اس کا نام اور خاندان نہیں پوچھتے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تو نے ایک نسل کی پہچان کرا دی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے چلیے۔ وہ باہر نکلا، وہ تھوڑا آگے بڑھا، زبان پہ کیا تھا؟ ذکر فضائل علی ابن ابی طالب۔ وہاں سے ایک دوسرا آدمی آ رہا ہے جو کہہ رہا اچھا دیکھا
میرے والے ہوتے تو بچا لیتے، تمہارے والے نے دکھا دیا، انگلی کاٹ دی، کوئی سورس کام آیا؟ اس نے ان ہاتھوں کو دیکھ کے جس کی انگلیاں کٹ چکی تھی مسکرا کے کہا کیا کہوں کہ تمہارے والوں کو اپنے دکھائی دیتے ہیں اور میرے والے کو صرف خدا دکھائی دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ بات، یہ دو باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے حسنین علیہ السلام گزرے ہیں بابا کی طرف آنے کے لیے۔ جب بابا کے پاس آئے تو کہا بابا وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے، دو لوگ گفتگو کر رہے تھے، ایک کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، ایک کچھ یوں کہہ رہا تھا اور ایک کچھ یوں بیان کر رہا تھا۔ علی نے اپنے غلام سے کہا ذرا بلاؤ اسے بلایا گیا، ٹھیک ہے، بلاؤ اسے، بلا لیا گیا اسے۔ کیا حالات ہیں؟ کیا کچھ نہیں مولا؟ اچھا جب وہ آیا نا تو یہ بھی چل جائے پیچھے پیچھے، چونکہ یہ لوگ حاضر ہر جگہ رہتے ہیں، مانتے کہیں نہیں ہیں، یہ بھی آ گئے پیچھے پیچھے۔ اب علی نے کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مولا فضیلت تیری بیان کر رہا تھا، کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھوں کے پاس علی نے خود سجا کے رکھی، اپنی عبا اوپر سے رکھی اور کہا کھینچ اپنا ہاتھ۔ اس نے ہاتھ کھینچا تو انگلیاں سلامت تھیں۔ اب وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی رہے تھے، ان کا یار یہ کیا کمال ہے؟ کہ یا علی ایک سوال تھا۔ کہاں؟ سوال پوچھ۔ کہ یا علی یہ تو ٹھیک ہے آپ نے ابھی اس کی انگلیاں ٹھیک کر دی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انگلیاں کٹنے کے بعد کوئی فضیلت کیسے پڑھ سکتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا یہ تو نسل کی مجبوریاں ہیں۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نہیں، یہ تو نسل کی مجبوریاں ہیں، میں اسے کاٹ بھی دوں تو بھی یہ تعریف کرے گا، اور اگر تیرے دہن میں مال دنیا بھر دوں، شہد سے زیادہ شیرین کر دوں تو بھی تو برا ہی سوچے گا۔ درود پڑھے محمد وہاں۔ آئیے ایک دوسرے مقام پہ جاتے ہیں، چاہنے والا ہے، کیا نام ہے؟ ابو ذر۔ بس یہیں سے بہت خصوصی گفتگو کے نزدیک آ گیا ہوں اور ربط مسائل یہیں سے پوری توجہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے ابو ذر کے گھر میں میرے علی والا، وہ میں نے بتایا نا جو چاہنے والا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے جسے چاہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ علی والا کسے کہتے ہیں؟ علی والا۔ مولا فرماتے ہیں میرے ابو ذر کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ میرے ابو ذر کے گھر میں کمال یہ نہیں کہ آپ علی کو اپنا مولا کہیں، کمال یہ علی آپ کو اپنا شیعہ کہیں۔ میرے ابو ذر کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ حکومت کی پولیس تھیلیاں لے کے ابو ذر کے گھر آئی، دق الباب کیا، ابو ذر نے دروازہ کھولا، ہاں بتاؤ؟ کہا حاکم نے یہ پیسے بھجوائے ہیں، یہ اشرفیاں، یہ درہم و دینار۔ کہا تو شاید غلط ایڈریس پہ آ گیا۔ کہا نہیں نہیں صحیح ایڈریس پہ آیا ہوں، حاکم نے ابو ذر کے لیے بھیجا اور آپ ابو ذر ہیں۔ کہا تو نے ایک وقت میں 2 غلط کام کیے۔ پہلے تو تم نے یہ سوچا کہ تم مجھے خرید لے گا۔ دوسرا جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں آج کی مجلس کا سب سے بڑا ہدیہ ہے میرے جوانوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لیا آپ کے درمیان۔ پہلے تو تم نے یہ سوچا کہ تو مجھے خرید لے گا، دوسرے تو نے سوچا کہ میں اپنا علی بیچ دوں۔ میں نے مجلس پڑھ لیا آپ کے ساتھ۔ پہلے تم نے سوچا کہ تو مجھے خرید لے گا، جو تو نے غلط سوچا، اور پھر تو نے یہ سوچا کہ میں اپنا علی بیچ دوں گا۔ جب دنیا تمہاری قیمتیں لگانے لگے نا اور تمہارے ویلو کی بولی لگنے لگے تو سمجھ لو
دنیا کو تم میں انٹرسٹ نہیں ہے، تمہارے سینے میں جو دل ہے اور دل میں جو علی کی محبت ہے اسے خریدا جا رہا ہے۔ اس لیے نہ خود کو بیچو نہ اپنے علی کو بیچو، مضبوطی سے۔ کیسے مضبوطی سے؟ میں بمبئی میں ایک جملہ کہا تھا، اسے دہرا رہا ہوں، میرے جوانوں سوچ لینا۔ ایک بات بتاؤ، پاسپورٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، اس کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے؟ تو اس کی فوٹو کاپی مانگی جاتی ہے نا؟ کہیں بھی آپ جائیے تو آپ اس کی فوٹو کاپی اور اوریجنل دونوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی لیں گے تو پین کارڈ نہیں نکلے گا نا؟ اس سے سادی مثال میں نہیں دے سکتا۔ بھئی آپ آدھار کارڈ آپ نے زیروکس مشین میں ڈالا تو پیپر میں کیا آنا چاہیے؟ آدھار کارڈ آنا چاہیے۔ آپ ڈال رہے ہیں آپ آدھار کارڈ اور نکل رہا ہے پین کارڈ، تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے فوٹو کاپی کا مطلب یہ ہے بھائی فوٹو کاپی ہو لیکن بے عینے ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم شیعہ جیسے ابو ذر، شیعہ جیسے سلمان، شیعہ جیسے مقداد، شیعہ جیسے حذیفہ یمان، یہ ہم وہ تو نہیں ہو سکتے مگر کاپی ہو سکتے ہیں۔ اور کاپی کے لیے ضروری ہے کہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا اصل ہے، مگر اصل نہ ہو۔ کاپی میں ہی اصل ہو، تو اگر ہم کاپی میں ہی اصل ہو جائیں وہی بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی بہت۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے عکس میں راتوں کی عبادتیں ہوں اور ہماری کاپی میں راتیں عبادتوں سے خالی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ان کی اگر 1000 رکعت ہے تو ہماری 8 رکعت، 7 رکعت، 10 رکعت، 15 رکعت، 25 رکعت، اتنی تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے ان کے دن روزے میں جا رہے ہوں اور ہم کسی افطار کا بھی انتظام نہیں کر رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو فوٹو کاپی ہونا ہے، فوٹو کاپی ہونا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے آسان تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں سلمان بن جائیے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں ابو ذر بن جائیے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں مقداد بن جائیے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں جیسے بن جائیے کہ جو علی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوٹو کاپی تو ہو سکتے ہیں، اور فوٹو کاپی کی شرط یہ ہے کہ اوریجنل کو اٹھا کے دیکھو اور فوٹو کاپی کو اٹھا کے دیکھو تو جو سطر جہاں لکھی ہے وہی سطر یہاں بھی ہے، ورنہ پھر فوٹو کاپی نہیں ہو۔ اب سوچو اگر ہم فوٹو کاپی بھی نہ ہو سکیں، اب کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ہے، خود کو وہ کہہ رہی ہے کنیز زینب، خود کو وہ کہہ رہی ہے کنیز ام کلثوم، خود کو وہ کہہ رہی ہے مثلا کنیز فاطمہ، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس دیکھ لے کہ ان کے یہاں حجاب تھا، یہاں حجاب ہے کہ نہیں ہے، ان کے یہاں غیرت تھی، یہاں غیرت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ خود حیائے کائنات تھی۔ دنیا میں اگر کہیں حیا پائی جاتی ہے تو وہ زہرا کے صدقے سے پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ حیا ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ علی والا ہے، غلام علی ہے، وہ کہہ رہا ہے غلام محمد ہے، غلام حسین ہے، کوئی بات نہیں، فوٹو دیکھ لے بھائی، وہاں عبادتیں تھی یہاں عبادتیں ہیں کہ نہیں، وہاں شجاعتیں تھی یہاں شجاعتیں ہیں کہ نہیں، وہاں رکوع و سجود تھا یہاں رکوع و سجود ہے کہ نہیں۔ اگر فوٹو کاپی والی کچھ بات ہے تو کوشش کرے آگے بڑھتا رہے۔ کبھی کبھی آپ فوٹو کاپی کی دکان بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں تو فوٹو کاپی کرانے جاؤ تو جواب میں بلیک پیپر نکلتا ہے، تو ان محفلوں سے بچنا جو تمہیں بلیک پیپر بنا دیں، انہی مجلسوں میں انہی محفلوں میں جاؤ جو تمہیں کم سے کم فوٹو کاپی رہنے دیں۔ درود پڑھے محمد بس عزیزان، ایک دو جملے ربط مسائل پہ، فرد مومن کی مجلس ہے۔ بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں تھا میرا بابا اس طرح خاموشی سے چلا جائے،
دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے. ہم سب, میری بات یاد رکھیں, ہم سب جس نے بھی 40 پار کر لیا ہے, میں اس سے کہہ رہا ہوں, جو اس سے نیچے کے ہیں وہ بس سنیے, لیکن جنہوں نے 40 پار کر لیا وہ سیریس رہیے. 40 تک ہم آنے کے راستے میں رہتے ہیں, 40 کے بعد یو ٹرن ہو جاتا ہے, پھر ہم جانے کے راستے میں رہتے ہیں. سمجھے؟ غلط فہمی میں مت رہیے. 40 تک ہم آنے کے راستے میں, 40 کے بعد گاڑی کو آرڈر ہو چکا ہے یو ٹرن کرنے کا, آگے بڑھنے کا آرڈر ہی نہیں ہے بھائی. کہاں سے بڑھیں گے؟ یو ٹرن ہے آگے, روڈ ہی نہیں ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کی شریعت کی, اسلام کی حقیقت ہے. سنیے, ہمارے یہاں ایک غلطی ہے, ہمارے یہاں بڑھاپے کا تصور نہیں ہے, جینے کا تصور ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جینے کے تصور کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور بڑھاپے کے تصور کو مان جاتے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا کہ دیکھیں میں بہت سی باتیں اشاروں میں کہتا ہوں, اسے آپ اگر سمجھ جائیں گے تو بہت اہم ہے. آپ کے یہاں بڑھاپا نہیں ہے, آپ کے یہاں بڑھاپا نہیں ہے, اور آپ بڑھاپا کو مان لیتے ہیں. آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ بڑھتے چلے جائیں, اس کی زندہ مثال تو کسی انسان کو جوان یا بوڑھا کس چیز سے آپ مانتے ہیں؟ اس کی تدبیروں سے, اس کے عقل سے, اس کی سوجھ بوجھ سے. جتنی سوجھ بوجھ مضبوط ہے وہ اتنا جوان ہے. آپ کے 2 بڑے مرجع ہیں, ایک نجف میں بیٹھے ہیں اور ایک ایران میں بیٹھے ہیں. دونوں کی عمر دیکھ لیجئے اور دیکھ لیجئے ان کی تدبیروں کو. ارے کل تک تو ہم ہی مانتے تھے, اب تو عیسائی بھی ماننے لگے ہیں. ہم نے جملہ کر دیا آپ کے سامنے. تو آنے کے راستے میں آپ 40 تک ہیں, اور 40 کے بعد پھر آپ جانے کے راستے میں. اور جانے کے راستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب مرنا نہیں ہوتا, مطلب غلطیوں کو سدھارنا ہوتا. ہمیں کیسے آپ کو, یہ جو واپس جانے کا راستہ ہے یہ موت کا راستہ نہیں ہے. یہ جو واپس جانے کا راستہ ہے یہ امتحان میں, پیپروں میں جو غلطی کر کے آ گئے ہیں نا, اسے ٹھیک کرنے کا ٹائم ہے. آپ سمجھے کیسی بات؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کسی مکان والے نے کہا کہ ہماری بلڈنگ بنا دینا. کتنے ٹائم میں بناؤ گا؟ آپ نے کہا 6 مہینے میں بنا دیں گے. کتنے میں بنے گا؟ آپ نے کہا 1 کروڑ میں بنا دیں گے. آپ نے اس سے پیسہ لے لیا, پروجیکٹ بھی لے لیا, اب کام کرنا شروع کیا. لوگوں نے آپ سے ادھر ادھر پیسے خرچ کروا دیے, آپ کے پاس بچے ہی 60 لاکھ. اب اس 60 لاکھ کو آپ نے استعمال کیا تو لوگوں نے استعمال کر کے اس میں 34 سے 55 لاکھ لگوایا, اس میں بھی پیسے آپ کے ادھر ادھر ہو گئے. اب وہ مکان بن کے تیار ہوا تو آپ کو ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے, آپ کو ڈر تھا کہ کہیں 7 دن بارش ہو جائے تو یہ بہہ نہ جائے. اب کریں تو کیا کریں؟ اس نے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا ایسا ہے ہم نے 1 کروڑ دیا تھا, آپ نے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ 1 کروڑ اور رکھیے اور اس کو اتنا مضبوط بنا دیجئے کہ اب یہ طوفان میں نہ بہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا کہ آپ کی چوری پہ پردہ بھی پڑ گیا, آپ کی جو کمیاں تھیں اس کو چھپا بھی لیا گیا, آپ کو پیسے بھی دے دیے گئے. اب آپ اس سے بھی زیادہ کہ اب یہ اس 1 کروڑ کو بھی آپ کھا جائیں تو آپ سے بڑا تو کوئی غاصب نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو 40 تک جب آپ چلتے ہیں تو خدا کہتا آگے 40 تک. آپ کہتے ہیں ہاں, کتنے رکوع, کتنے سجدے, کیسی نماز, کیسا روزہ, کیسی زندگی, پڑوسی کے ساتھ کیسے رہے, بھائی کے ساتھ کیسے رہے, امانتداری کیسے نبھائی, زندگی کیسے جی, پڑوسیوں کا حق کیسے ادا کیا. یہ سب سوالات اللہ نے آپ سے کیے. آپ نے کہا پروردگارہ پتہ نہیں, بٹ کرنے کی کوشش کی, پتہ نہیں, معلوم نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو, آج تو میں نہیں بلا رہا ہوں, تمہیں موقع دیا. اب یہ 40 کے بعد سے موقع ہیں, موقع, یہ موقع ہے. اس موقع کو بھی جو ٹھیک نہ سمجھ لے ہاتھ میں اور اس موقع کا بھی صحیح فائدہ نہ اٹھائے, اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا.
موقع ہیں، اگر رکوع ٹھیک نہیں ہے تو رکوع ٹھیک کیجئے، رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو رشتہ ٹھیک کیجئے، زبان ٹھیک نہیں ہے تو زبان ٹھیک کیجئے، مزاج ٹھیک نہیں ہے تو مزاج ٹھیک کیجئے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو طریقہ ٹھیک کیجئے، نیت ٹھیک نہیں ہے تو نیت ٹھیک کیجئے، دن و رات ٹھیک نہیں ہے تو دن و رات ٹھیک کیجئے، زندگی ٹھیک نہیں ہے تو زندگی ٹھیک کیجئے۔ یاد رکھیے 40 سال کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 20 سال ملتے ہیں۔ 20 سال میں آپ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، اور 60 سال میں جو ویسا ہی رہا جو 40 سال میں تھا، اس سے بڑا کوئی جاہل اور بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی کا سمپل سا اصول ہے، یاد رکھیے گا، اسے مت بھولیے گا۔ آپ جب اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ ملتے ہیں، جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ ملتے ہیں جو اتر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا یو ٹرن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اترنے والوں سے سلام اچھے سے کیجئے، ہاتھ اچھے سے ملائیے اور مسکرا کے استقبال کیجئے، چونکہ آج آپ چڑھنے والوں میں، کل آپ اترنے والوں میں ہوں گے، کل آپ خود اترنے والوں میں ہوں گے۔ اور جب آپ اترنے والوں میں ہوں گے تو جتنی مسکراہٹیں دی ہیں نا اتنی ہی مسکراہٹیں ملیں گی، جتنی عزتیں دی ہیں نا اتنی ہی عزتیں ملیں گی، جتنا خلوص دیا ہے نا اتنا ہی خلوص ملے گا، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں جو بو گے وہی کاٹو گے۔ درود پڑھے محمد۔ بس میرے عزیزاں، میں آپ کو لے کے آتا ہوں کربلا میں اس ذات حسین کے پاس جسے حسین کہتے ہیں۔ کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنا دکھ، کتنی پیاس، کیسے حالات۔ میں رجب کا مہینہ ہے، میں آپ کو اسی مہینے کی اس 28 تاریخ میں لے کے چلتا ہوں جب حسین اپنی نانی کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں نانی اب سفر کا وقت آ گیا، میرے بیٹے کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی کربلا کا ارادہ، بیٹا یہ کہاں کی جگہ ہے؟ نانی یہ عراق کا ایک شہر ہے، بیٹا عراق کا نام سن کے مجھے پریشانی اور گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نانی یہ وہ جگہ ہے جس کا تذکرہ میرے نانا آپ سے کر چکے تھے۔ نانی میں یاد دلاؤں اس شیشی کو جس شیشی میں خاک کربلا رکھی ہے، اس کے لیے میرے نانا نے آپ سے کہا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی کم نہ دے، تمہارے بھائی سے یہ پوچھو ام سلمہ کے پاس کھڑے ہو کے فرماتے ہیں نانی، نانی کیا کربلا دیکھنا چاہو گی؟ میرے لال تو امام وقت ہے۔ زمین کربلا کی طرف حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہونے لگی، فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو گرے گئے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا۔ مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے گفتگو کی، مگر میں بس آپ کے نزدیک وہ مرحلہ لانا چاہتا ہوں جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ